الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بھائی اور دوست و بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام کی عظیم دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام کا مطلب پابندی کا ہے، مسلمان کا مطلب وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی اور منشا کا پابند ہو، ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں سے، مختلف منزلوں سے، مختلف موقعوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن میں سے کچھ مرحلے، کچھ منزلیں، کچھ موقع خوشی سے تعلق رکھتی ہے اور کچھ غمی سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا مرحلہ خوشی کا ہو یا ہمارا مرحلہ غمی کا ہو، بہر دو صورت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کی تعلیم کا پورا لحاظ رکھیں۔ خوشی میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ہم حد پار کر دیں، غمی میں اتنے ڈوب نہ جائیں کہ ہم حد سے نیچے اتر جائیں۔ غمی کے حدود اور اس کی باؤنڈری بھی شریعت نے بتائی، اس کی بارڈر بھی شریعت نے بتائی، اور خوشی کے حدود اور اس کی بارڈر بھی شریعت نے بتائی۔ تو نہ ہمیں حد سے نیچے اترنا ہے اور نہ ہی ہمیں حد سے آر پار ہونا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نگینہ مسجد میں ایک مجلس نکاح کی نسبت سے وہاں میں گیا تھا۔ وہاں جمعہ سے پہلے میں نے کچھ دیر بات کی، اس میں ایک بات میں نے حاضرین سے یہ بھی کہی کہ نکاح کے موقع پر جو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہے اور جن آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے نکاح کے خطبے کے لیے، ان آیتوں میں جو چیز سب سے زیادہ پوائنٹ کی اور اہم ہے وہ ہے اتقوا اللہ۔ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، ان تینوں آیتوں میں اللہ پاک کہتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے اور اپنے پروردگار سے ڈرو۔ حضور نے ان آیتوں کو منتخب کر کے اور سلیکٹ کر کے اپنی امت کو یہ میسیج اور پیغام دیا کہ خوشی کا موقع چاہے تمہارا ہے، تمہارے خیال میں کبھی یہ ہو کہ اس میں ہماری دوڑ دھوپ اور ہماری محنت اور کوشش شامل ہے، لیکن پھر بھی اس موڑ اور اس موقع پر بھی تم اللہ کا خیال کرو، اس موڑ اور موقع پر بھی اللہ کا دھیان رکھو۔ تمہیں اس کی پرواہ ہے کہ بھائی خوش ہو جائے، بہن خوش ہو جائے، بیٹی خوش ہو جائے، بیٹا خوش ہو جائے، ماں باپ خوش ہو جائیں، پڑوس والے خوش ہو جائیں، حتیٰ کہ تمہارے دوست و احباب اور تمہاری سہیلیاں خوش ہو جائیں، تمہارا سرکل دور دور تک جتنا جاتا ہے ان تمام کو تم خوش کرو۔ اس بات کی فکر کرتے ہو تو اس بات کی بھی فکر کرو اتقوا اللہ، اللہ بھی خوش رہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ نے یہ خوشی کا موقع تمہیں کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ تمہیں اولاد ہی نہ دیتا تو کس کی شادی پہ ناچتے کودتے؟ اولاد دیتا لیکن اس کے مناسب جوڑا نہ دیتا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے۔ ارے اولاد بھی دی، مناسب جوڑا بھی دیا، لیکن جس دن اولاد کی شادی ہو رہی ہے اس دن کو آنے سے پہلے ہی اللہ نے تمہیں قبرستان پہنچا دیا، تو تم کس کی شادی پہ غرور کرتے؟ اگر تم موجود ہو لیکن اللہ نے تمہیں بیمار کر دیا، بالکل کھاٹ پہ ایسا سلا دیا
کہ تم ہل بھی نہیں رہے ہو، تمہاری بیٹی کی شادی میں لوگ ناچ کود رہے ہیں اور تم کھاٹ پر سوئے سوئے جو ہے حسرت اور افسوس کر رہے ہو۔ اللہ کے بس میں یہ بھی تو تھا۔ اور ہم نے تو ابھی قریب کے دنوں میں اللہ کی قدرت کو خوب دیکھا ہے۔ یہ کورونا کا جو موقع گیا، وہ موقع ہم سب کے لیے ہر لحاظ سے فل عبرت کا تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کام کا نہ رہے، سب نکمے۔ تو دنیا دار دنیا داری سے نکمے ہو گئے، اور دینداری سے نکمے ہو گئے۔ مدرسے والے بھی فارغ، مسجد والے بھی فارغ، خانقاہ والے بھی فارغ، تبلیغ والے بھی فارغ، کاروبار والے بھی فارغ، نوکریات والے بھی فارغ، مزدور بھی فارغ، غریب بھی فارغ، امیر بھی فارغ، سب فارغ۔ اللہ نے بتایا کہ کوئی کہتا ہے میں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں کرتا ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک قدرت کرتی ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اس نے ہمیں عبرت کا کوڑا بتایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر تھا۔ قیامت کا جو منظر قرآن کریم میں اللہ پاک نے کھینچا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اس موقع پر ہم چھوٹا موٹا کچھ بھی کام کرتے تھے، کوئی اجتماعی ہو، سماجی ہو، گھر کا ہو، تو ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ سرکار شری کی گائیڈ لائن کے مطابق کرنا ہے۔ یہ تھا نا، سرکار شری کی گائیڈ لائن کے مطابق کرنا ہے۔ کیا اللہ ان ساری سرکاروں کا سرکار نہیں، جس نے کورونا بھیجا تھا اور جس میں تم سرکار شری کی گائیڈ لائن پہ ہر کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئے؟ تو اس موقع پر اللہ کی قدرت کے فیصلے کی وجہ سے تم اپنے ہر چھوٹے بڑے، اپنے اجتماعی، اپنے انفرادی، اپنے ساماجک اور اپنے دھارمک جو کوئی بھی کام کاج تھے وہ تم سرکار شری کی گائیڈ لائن کے مطابق اور مارگدرشن کے مطابق کر رہے تھے۔ تم اس کے پابند تھے۔ کیا آج تمہارا نکاح ہے، آج تمہاری شادی ہے، کیا تم اس بات کے پابند نہیں ہو کہ جس خدا نے یہ کورونا بھیجا تھا، جس خدا کی قدرت میں سب کچھ ہے، جس خدا کی قدرت میں تمہاری جوانی ہے، جس خدا کے گرفت میں تمہاری زندگی ہے، جس خدا کی قابو میں تم زیرو سے لے کے اوپر تک جتنے بھی ہو وہ سب کچھ ہو، تو اس سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق تمہارا نکاح ہو، تمہاری شادی ہو، تمہاری خوشی کا موقع پورا ہو، تمہارے گھر میں غمی ہے تو وہ بھی اس سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق انجام دی جائے۔ کیا تم اس کے پابند نہیں؟ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ۔ تمہارا رشتہ بھائی سے ہے، اس کا تمہیں لحاظ ہے، تمہارا رشتہ بہن سے ہے، اس کا تمہیں لحاظ ہے، تمہارا رشتہ ماں باپ سے ہے، اس کا تمہیں لحاظ ہے، تمہارا رشتہ پڑوسیوں سے ہے، اس کا تمہیں لحاظ ہے۔ کیا تمہارا رشتہ اللہ سے اور تمہارا رشتہ محمد سے کچھ بھی نہیں؟ اس کا پاس نہیں رکھو گے، اس کا لحاظ نہیں رکھو گے، اس کو اپنی نگاہوں اور دل و دماغ کے سامنے نہیں کرو۔ اللہ نے اتقوا اللہ، سب کا دھیان رکھا۔ اتقوا اللہ، اللہ کا دھیان رکھو، اس کا تصور کرو، اس کا خوف، اس کا ڈر اور اس کی طرف سے آنے والی گرفت اور پکڑ، اس سب کو دھیان میں رکھو۔ اپنی زبان سے ایسا بولو جس بول پہ تمہیں نہ اس زندگی میں پچھتانا پڑے نہ اس زندگی میں پچھتانا پڑے۔ اپنے ہاتھ پیر سے ایسی حرکت اور ایسا عمل کرو کہ جس حرکت اور عمل کی وجہ سے نہ تمہیں اس زندگی میں پچھتانا پڑے اور نہ اس زندگی میں پچھتانا پڑے۔ ہم تو مسلمان ہیں، میں نے شروع میں کہا، ہم ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ کے حکم کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے 100% پابند ہے۔ مسلمان کسی موقع پر زندگی کے کسی لمحے میں اپنی جیون کے کسی عمل اور کام کاج میں آزاد نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے۔ قید خانہ میں قیدی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ جیل کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کا وہ 100% پابند ہے، اس کی نہیں چلتی، جیل والوں کی چلتی ہے، تو ہم بھی پابند ہیں۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس موقع پر پھر صرف مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اگر ہم نکاح کی برکتیں، نکاح کی رحمتیں، اس کی نیکیاں اور آئندہ اس کا آنے والا اچھا انجام، اچھا رزلٹ اگر ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں
تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی کا موقع اور اس کے بعد کی جو بھی زندگی ہے وہ زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کی پابندی اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دلہا ہے اکرام الحق حاجی یونس سامد، دلہن ہے وسیمہ حاجی یونس پاٹو، وکیل ہے ولی اسد حاجی عبدالرزاق دلال۔ اجازت دی ہے کون گواہ ہے؟ حاجی اسلم حاجی یوسف سامد، اسلم حاجی یوسف سامد، اجازت دی لڑکی نے؟ عرفان صفی بھائی پاٹو، لڑکی نے اجازت دی؟ مہر نقد 11,151۔ ٹھیک، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني صدق الله العظيم صدق النبي الكريم۔ اکرام الحق بھائی آپ سنیں گے۔ وسیمہ حاجی یونس پاٹوک نے اپنی ذات کو
11,151 روپیے نقد مہر کے عوض مولوی اسد حاجی عبدالرزاق دلال کی وکالت سے حاجی اسلم حاجی یوسف سامت اور عرفان شفیع بھائی پاٹوک کی گواہی سے اور حاضرین کے روبرو انہوں نے وسیمہ نے اپنی ذات بیوی بنا کر آپ کے نکاح میں دی۔ آپ نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کی۔ آپ نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کی۔ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ایمان کے ساتھ زندگی اور اسلام کے ساتھ زندگی اور ایمان پر ختمہ نصیب فرما، اچھا انسان سچا مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دینی صفات ہم تمام کے اندر پیدا فرما، ہر طرح کی خوبیاں ہمیں نصیب فرما، خیر والی برکت والی زندگی روزی ہمیں عطا فرما۔ ابھی جن بچوں کا نکاح کیا گیا اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، ان کی زندگی میں ان کے خاندان میں خیر کا، برکت کا، رحمت کا، الفت کا، محبت کا ذریعہ فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس طرح کی نیک صالح اولاد وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس امت پر فخر کرنا چاہتے تھے ایسی امت وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، ایسی امت کے اچھے افراد وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، آپس کی محبتیں قائم فرما، زوجین میں الفتیں قائم فرما، خاندانوں میں محبتیں قائم فرما، آپس کی نفرت، عداوت، تکلیف کو ختم فرما، ہر مسلمان کی پریشان حالی کو دور فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ سکون والی اور چین والی زندگی دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، موت کے مرحلے کو، برزخ کے مرحلے کو، حشر کے مرحلے کو، پرصلات کے مرحلے کو، اس طرح آخرت کے ہر مرحلے کو آسان فرما اور جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں داخلہ نصیب فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں داخلہ نصیب فرما۔ ہم سب کو نیک اور صالح بنا، ہم سب کو نیک اور صالح بنا، تیری محبت، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت اور تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنی قیمتی سے قیمتی ہر چیز کو تیری مرضیات کے مطابق خرچ کرنے والا بنا، تیری مرضیات کے مطابق خرچ کرنے والا بنا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کی بری نظر سے تو ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی بری نظر سے حفاظت فرما، خیر و برکت کے دروازے ہم پر ہمیشہ کے لیے کھول دے، برکت والی روزیاں نصیب فرما، صحت و تندرستیاں عطا فرما، موجودین کی پر رحمت نازل فرما اور مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے لیے قیامت تک کا صدقہ جاریہ بن جائیں، ایسے اچھے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹے بڑے ہر عمل کو بے انتہا قبول فرما، جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس کو بھی قبول فرما اور ان میں سے صحیح باتوں کو ہم سب پر عمل کرنا آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا چلا